روحي وصار الدمع. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین کرام، سٹ انڈیا اسلامک چینل پر میں آپ کا استقبال کرتا ہوں، اور رمضان المبارک کے خصوصی درس قرآن میں 7ویں تراویح کے خلاصے کے طور پر سورۃ الاعراف کی چند مخصوص آیتوں کی تشریح آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں. تو عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے سورت کے ابتدا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والوزن یومئذ الحق، کہ آج کے دن یعنی قیامت کے دن اعمال کا وزن، اعمال کا تولنا یہ ایک حقیقت ہے. حشر کے دن اللہ تعالیٰ میزان قائم فرمائیں گے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کہ آج کے دن ہم میزان قائم کریں گے، ترازو لگائیں گے بندوں کے اعمال کو تولنے کا، اور ہم کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کریں گے. لہٰذا جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے، اور جس کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا اللہ تعالیٰ ان کو چاہے تو سزا دیں گے. اگر ایمان والے ہیں تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے معاف کریں گے اور جس کو چاہے سزا دے کر معاف کریں گے. تو یہ جو اعمال تولے جائیں گے عزیز ساتھیوں، یہ اہل ایمان کے اعمال تولے جائیں گے، کیونکہ کفار کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے لیے ترازو لگائیں گے ہی نہیں، کیونکہ وہ تو کفر اور شرک پر ان کی موت ہونے کی وجہ سے بلا حساب کتاب ڈائریکٹ وہ جہنم کے اندر داخل ہو جائیں گے. لیکن جو ہم پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہوئے دنیا کے اندر ہماری نافرمانی کرتے تھے، معصیت میں مبتلا کرتے تھے، گناہوں کے اندر مبتلا ہوتے تھے، تو ان کے اعمال کو اللہ تعالیٰ تولیں گے، اور جن کے اعمال، جن کے نیکیاں گناہوں کے مقابلے میں زیادہ ہوں گی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخل کریں گے، اور جن کے گناہ نیکیوں کے مقابلے میں زیادہ ہو ان کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم پر ہوگا. اللہ تعالیٰ چاہے تو گناہوں کو معاف کر کے جنت میں داخل کر سکتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا. اور اگر اللہ تعالیٰ ان کو ان کے گناہوں کی سزا دینے کے لیے جہنم میں داخل کرے تو یہ اللہ تعالیٰ کا عدل ہوگا، انصاف ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے. تو عزیز ساتھیوں، پچھلے تفاسیر میں ہم دیکھتے ہیں، پرانی تفاسیر کے اندر تو اس سلسلے کو لے کر بحث و مباحثہ کیا جاتا تھا. علماء کرام، فقہاء اعظام اور مفسرین، یہ لوگ اہل باطل کو سمجھانے کے لیے دلائل دیتے تھے، کیونکہ جو فلاسفر ہوتے تھے، اہل فلسفہ ہوتے تھے، وہ اعتراض کرتے تھے بھائی اعمال کو کیسا تولے جائیں گا، کیونکہ تولنا تو ان چیزوں کو تول سکتے ہیں جو میٹیریل والی ہو، جن کا جسم ہو، جن کی باڈی ہو، جن کے اندر میٹیریل ہو. لیکن اعمال کے اندر کوئی میٹیریل نہیں ہے، تو ان کو قابو میں کیسا لاتے، اس کو تولتے کیسا؟ تو ہم ایمان والے، اگر ایمان والوں کو تو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایمان والوں کا عقیدہ ہے کہ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. لیکن جو غیر ایمان والے ہیں، جو اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، ان کو بھی جواب دینا ہوتا ہے، تو ان کو دیگر طریقوں سے سمجھاتے تھے. لیکن اس زمانے کے اندر اس بات کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ آج کل تو ہمارے درمیان ہی بہت سارے ایسی چیزوں کو ناپا جاتا ہے، تولا جاتا ہے جو میٹیریل ان کو نہیں، میٹیریل ان کے اندر نہیں ہوتا، باڈی ان میں نہیں ہوتی. جیسا کہ ہم ٹیمپریچر چیک کرتے ہیں باڈی کا، اور بی پی شوگر چیک کرتے ہیں، گویا کہ اس کو تولتے ہیں، اور جو ہوا ہے، ہوا کی رفتار کو گویا کہ تولتے ہیں میٹر لگا کر. تو بہت ساری چیزوں کا اب جو ہے نا وزن کیا جاتا ہے جن کی باڈی نہیں ہے، میٹیریل نہیں ہے. تو جب انسان اتنا کچھ کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو کہ قادر مطلق ہے، انسان کو پیدا کرنے والا، اور انسان کے اندر اتنی صلاحیت کو پیدا کرنے والا جو اللہ ہے، اس کے لیے کیا بڑی بات ہوگی. تو عزیز ساتھیوں، ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اعمال کو تولیں گے. یہاں پر ایک غور کرنے کی بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اعمال تولیں گے، اعمال گنیں گے نہیں بولے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دراصل اللہ تعالیٰ کے یہاں جو مطلوب ہے وہ کوالٹی ہے، کوانٹٹی نہیں ہے. تعداد زیادہ ہونا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ جتنا عمل کیا ہے اس کے اندر وزن کا ہونا، اس کے اندر اخلاص کا ہونا. عزیز ساتھیوں، اس سے جو ہے نا آخرت کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے. تو اس کے لیے عمل کے اندر
وزن پیدا ہونے کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلا اس کا عقیدہ درست ہونا چاہیے، عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہیے، کوئی غلط عقیدہ، شرکیہ عقیدہ ہی نہیں ہونا، نام کے مسلمان ہے لیکن عقائد سارے جو ہونا شرکیہ ہے، کفریہ ہے، تو اس سے جو ہے نا عمل پر اثر پڑتا ہے۔ غلط عقیدے کے ساتھ چاہے جتنا بھی اچھا عمل کر لے وہ سیدھا جنت میں نہیں لے جائے گا، کیونکہ غلط عقیدہ رکھنے والا صراط مستقیم پر نہیں ہے بلکہ وہ گمراہ ہے، بھٹکا ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے عقیدہ درست ہونا چاہیے، اور دوسرے نمبر پر اخلاص، یعنی اس عمل کے انجام دینے سے مقصود صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہونا چاہیے، دنیا کی شہرت نہ ہو، لوگوں کو دکھلاوا نہ ہو، لوگ جو ہے نا بہادر کہے، لوگ بڑا عالم کہے یا لوگ بڑا نیک آدمی کہے، اس طرح کے فاسد نیتیں اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ خالصتاً اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنی آخرت بنانے کے ارادے سے جو عمل کیا جاتا ہے وہ عمل عند اللہ مقبول ہوتا ہے اور اس کے اندر وزن پیدا ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز، عقیدے کی درستگی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اس عمل کے کرنے کا طریقہ بھی درست ہونا چاہیے، یعنی سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم جیسا چاہے عمل کریں گے اپنی مرضی سے، تو وہ اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے عمل کرنے کا، ہر عمل کرنے کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بتا دیا ہے، اور یہ کہا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات عالی میں زندگی کے گزارنے کا بہترین نمونہ ہے۔ تو چاہے عبادات ہو، چاہے معاملات ہو، چاہے معاشرت ہو، ہر چیز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کی زندگی، آپ کا عمل ہمارے لیے نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ تو عبادات بھی ہم سنت کے مطابق کریں گے تو عزیز ساتھیو اس کے اندر وزن پیدا ہوتا ہے۔ تو صحیح عقیدے کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، سنت کے مطابق جو عمل کیا جاتا ہے اس عمل کے اندر وزن پیدا ہوتا ہے، اور یہ قیامت کے دن ہمارے نیکیوں کے پلڑے کے جھکنے کا اور بھاری ہونے کا سبب بنتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلے رکو میں اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا اور سارے آسمان والوں کو یہ حکم دیا تھا کہ آدم کے سامنے سجدہ تعظیم کرو، تو سارے آسمان والے یعنی سارے فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا، لیکن شیطان نے سجدہ نہیں کیا بلکہ اس نے تکبر کی، اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے اپنی عقل چلائی اور یہ کہا کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، اے اللہ میں آدم کو کیوں کر سجدہ کروں؟ آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے جس کا درجہ نیچا ہے، اور مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے جس کا درجہ اونچا ہے، لہٰذا جو شخص جس کا درجہ نیچے ہے ان اونچے درجے والے کو سجدہ کرنا چاہیے، تو میں کیوں آدم کو سجدہ کروں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آدم سے مجھے سجدہ کراتے۔ تو چونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کی، اللہ تعالیٰ کے سامنے اس نے گویا کہ حجت کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے دربار سے مردود قرار دیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے دربار سے اس کو دھتکار دیا۔ حالانکہ شیطان کوئی معمولی ہستی نہیں تھا، اس نافرمانی کے کرنے سے پہلے اس کا بہت بڑا درجہ اور بہت بڑا اس کا جو ہے نا بلند مقام تھا، اس لیے اس کو معلم الملائکہ کہا جاتا ہے۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شیطان کے اندر 3 عین تھے، ایک عین کی کمی تھی، 3 عین تھے، ایک عین کی کمی تھی۔ ایک تو وہ عالم تھا، عین سے عالم، ایک تو وہ عالم تھا اور اتنا بڑا عالم تھا کہ معلم ملکوت کہلاتا تھا، یا معلم الملائکہ اس کو کہا جاتا تھا، فرشتوں کو سکھانے والا، جھولے میں جھولتا تھا اور ایک جھونکے میں ہزاروں فرشتوں کو یا 70,000 فرشتوں کو وہ تعلیم دیتا تھا۔ تو اس قدر جو ہے نا اہل علم تھا، وہ علم والا تھا، بڑا عالم تھا، علامہ تھا۔ اور دوسرا جو تھا عابد تھا، عابد تھا، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا، آسمان کے چپے چپے پر اللہ تعالیٰ کے لیے وہ سجدہ کرتا تھا، بہت بڑا عبادت گزار بھی تھا، اس سے بھی انکار نہیں۔ اور تیسرا عین اس کے اندر یہ تھا کہ وہ عارف تھا، اللہ تعالیٰ کو جاننے والے، جیسا کہ ہم اپنے اکابرین میں سے جو اللہ تعالیٰ کی معرفت جن کے اندر ہوں ان کو عارف باللہ کہتے ہیں، اللہ کو جاننے والے، اللہ کو پہچاننے والے۔ تو اسی طریقے سے شیطان بھی جو ہے نا عارف باللہ بزرگ تھا، کوئی ایسا معمولی وہ نہیں تھا،
اس کے عارف ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اتنا جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا غضب اور قہر اس پر نازل ہو رہا ہے نافرمانی کی وجہ سے، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس وقت بھی میری دعائیں قبول ہو سکتی ہیں، اس لیے اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ دعا کی اور اختیار مانگا کہ اللہ تو نے مجھے اپنے دربار سے دھتکار دیا، تو میری یہ دعا ہے کہ آپ مجھے انسان کے مقابلے میں تھوڑا سا اختیار دیجئے، پھر میں اس انسان کو جس کی وجہ سے آپ نے مجھے آج ذلیل کیا ہے، میں آپ کی راہ سے بہکا کر بھٹکا کر بتاؤں گا، آپ کا نافرمان بنا کر میں اس کو دکھاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دے دیا اور کہا کہ قیامت تک تو جو کر سکتا ہے کر، تجھے اختیار دیا جاتا ہے، لہٰذا جو تیری مانے گا تیرے ساتھ جہنم میں جائے گا، اور جو میری مانے گا میں اس کو اپنے فضل سے جنت میں داخل کروں گا۔ تو تیسرا عین اس کے اندر کیا تھا؟ عارف ہونے کا تھا، عارف باللہ تھا۔ ایک چوتھے عین کی اس کے اندر کمی تھی، وہ اللہ کا عاشق نہیں تھا۔ ہاں، کیونکہ جو عاشق ہوتا ہے وہ اپنے معشوق کی ہر خواہش کو پورا کرنا چاہتا ہے، اس کے اندر علت تلاش نہیں کرتا، وہ جائز ہے یا ناجائز ہے، وہ میرے لیے ممکن ہے یا ناممکن ہے، یہ کرنا بہتر ہے یا نہیں کرنا بہتر ہے، یہ کچھ نہیں سنے گا۔ ایک جو عاشق ہوتا ہے وہ اپنے معشوق کے لیے سب کچھ کرنے پر تیار ہو جاتا ہے۔ اس کے دل میں چونکہ خدا کا عشق نہیں تھا، جس کی وجہ سے اس نے اپنی عقل چلائی اور کہا کہ میں جب آدم سے بہتر ہوں تو میں آدم کے سامنے کیوں کر سجدہ کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا تھا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا، پھر ان کے دل جوئی کے لیے حضرت حوا کو پیدا کیا، وہ دونوں جنت میں رہتے تھے۔ اب شیطان نے چونکہ ٹھان لیا تھا آدم کو بھی اور آدم کی اولاد کو بھی بہکانا ہے، تو اس نے کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک درخت کے بارے میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سے کہا تھا کہ ساری جنت کی نعمتوں سے مزے لیتے رہو، لیکن اس درخت کے قریب تک بھی مت جانا، اس کا پھل ہرگز مت کھانا۔ تو شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ اس درخت کے کھانے سے اللہ تعالیٰ نے اسی لیے منع کیا ہے کہ اگر اس کا پھل کھاؤ گے تو تم جنت میں ہمیشہ رہو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں ہمیشہ نہیں رکھنا چاہتا، اس لیے تمہیں اس کے کھانے سے منع کیا۔ آدم علیہ السلام انکار کرتے رہے، لیکن اس نے کسی طریقے سے حضرت حوا کو بہکا دیا، اور حضرت حوا کے اصرار پر حضرت آدم علیہ السلام بھی اس درخت سے پھل توڑ کر کھا لیے دونوں نے، جس کی وجہ سے جنت کا لباس ان کا اتار لیا گیا اور جنت سے نکال کر ان کو دنیا کے اندر بھیج دیا گیا۔ پھر ان کے رونے اور گڑ گڑانے کی وجہ سے، توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو معاف کیا، اور ان کے ذریعے سے انسانیت کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھایا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے ہمیں بھی وجود بخشا۔ تو عزیز ساتھیو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس بات کی صراحت کر دی، دیکھو شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہارے ماں باپ یعنی حضرت آدم اور حوا کا بھی دشمن ہے اور ان کی ساری اولاد کا دشمن ہے، اس لیے کبھی شیطان کی پیروی مت کرنا، میری ماننا، میرے نبیوں کی ماننا، اسی میں تمہارے لیے کامیابی ہے۔ جو شیطان کی خواہشات کے پیچھے پڑتا ہے وہ دنیا کے اندر بھی ناکام ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی ہمیشہ خسارہ اٹھانے والا بن جاتا ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ پھر آگے چل کر عزیز ساتھیو، اللہ تعالیٰ لباس کا تذکرہ کرتے ہیں، چونکہ جنت کا لباس حضرت آدم اور حضرت حوا سے اتار لیا گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بسانے کے بعد آدم و حوا کے لیے بھی اور ان کے اولاد یعنی ہم تمام کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے لباس اتارا ہے، یعنی لباس کا انتظام کیا ہے۔ تو کتنی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے جسم کو چھپاتے ہیں اور گرمی اور سردی سے حفاظت کرتے ہیں۔ ہر طرح کا لباس اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا ہے، تو اس کا استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر بھی کرنا چاہیے۔ تو فرماتے ہیں وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، ایک تو ظاہری لباس ہے اور دوسرا تقوی کا لباس ہے جو دل کے اندر ہوتا ہے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ جس طرح آدمی ظاہری طور پر یہ چاہتا ہے کہ میں اچھا دیکھوں، اچھا نظر آؤں، تو اس سے زیادہ اس کو اس بات کی فکر کرنا چاہیے کہ میرا دل بھی اچھا ہو، میرا دل سچا ہو، میں اللہ تعالیٰ کا سچا اور مطیع اور فرمانبردار بن جاؤں، لوگوں کو دکھاوے کے لیے کام نہ کروں، ہر کام اللہ کے لیے کرنے والا بن جاؤں، ہمیشہ آخرت کی فکر اپنے دل میں بساؤں۔ تو یہ کیا ہے؟ لباس التقویٰ ہے، یہ تقوی کا لباس ہے، اس کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ ظاہری طور پر اتنا اچھا نظر آوے یا نہ آوے، لیکن اندرونی طور پر انسان کو اچھا ہونا چاہیے، متقی ہونا چاہیے، گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے لباس دیا، تو نماز کے وقت اللہ تعالیٰ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خود بھی خوبصورت ہے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں،
اس لیے خاص طور پر فرمایا کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ دیکھو ہر نماز کے وقت جب بھی سجدہ کرنا ہے یا عبادت کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں آنا ہے، تو تم زینت اختیار کرو، زینت اختیار کرو، زینت کو ساتھ لے لو۔ یہاں پر ایک لطیفہ یہ کہا جاتا ہے کہ ایک صاحب اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر مسجد کو لے کر آئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا کر دیا آپ نے؟ تو کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ ہر نماز کے وقت زینت کو پکڑ لو، تو میری بیوی کا نام چونکہ زینت ہے اس لیے میں پکڑ کر لایا۔ تو یہاں پر زینت کو پکڑنے سے مراد یہ ہے کہ زینت اختیار کرو، اور زینت وہ معتبر ہوگی جو شریعت کے نظر میں زینت ہو۔ ایسا نہیں کہ مسجد کو آ رہے ہیں اور ایسا میک اپ وغیرہ کر کے آ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے کہ یہ زینت ہے، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زینت یہ ہے کہ اللہ والوں کا لباس سنت کے مطابق لباس پہنا جائے۔ اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جب ہم نماز میں آئے، جب ویسے تو ہمیشہ مصنون لباس پہننے کی کوشش کرنا چاہیے، لیکن کسی وجہ سے ہم عام لباس پہنتے ہیں تو کم از کم نماز کے اوقات میں سفید لباس اور اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پر سر ڈھانپ کر ٹوپی پہن کر مسجد کو آنے کی کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ یہی وہ زینت ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک معتبر ہے اور مطلوب ہے اور محبوب ہے۔ تو نماز کے لیے اچھا اور عمدہ لباس ہونا چاہیے جو سنت کے مطابق ہو، یہ زینت ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اصحاب الجنہ اور اصحاب النار اور اصحاب الاعراف کا تذکرہ فرمایا، گویا کہ اسی تذکرے کی وجہ سے سورت کا نام سورۃ الاعراف ہے۔ تو ان ساری آیتوں کا خلاصہ سامعین کرام یہ ہے کہ ایک طرف جنت ہوگی اور دوسری طرف جہنم ہوگی، اور ان دونوں کے درمیان میں ایک باؤنڈری وال ہوگی۔ اسی کو سورہ حدید میں کہا گیا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٍ، کہ اہل جنت کے درمیان اور اہل جہنم کے درمیان ہم ایک باؤنڈری وال بنائیں گے تاکہ جنت کے جو اچھے اثرات ہیں وہ جہنم تک نہ پہنچ سکے، اور جہنت کے جو بھیانک اور برے اثرات ہیں وہ جنت تک نہ پہنچ سکے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے درمیان میں ایک بہت اونچی لمبی چوڑی دیوار اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، جو کہ دا گریٹ وال آف چائنا اس کے سامنے گویا کہ کچھ کام نہیں آئے گی۔ تو ایک طرف اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار ہوں گے جو اہل جنت کہلائیں گے، اللہ تعالیٰ میزان لگائیں گے، جن کے عمل اچھے ہوں گے زیادہ ان کو جنت میں ڈالیں گے، اور جن کے عمل زیادہ خراب ہوں گے اللہ تعالیٰ سزا دینا چاہیں گے تو جہنم میں ڈالیں گے۔ تو یہ بیچ میں جو باؤنڈری ہے، بیچ میں جو دیوار ہے، اس دیوار کو یا اس دیوار کے جو اونچے اوپری کا حصہ ہے یعنی بالائی حصہ ہے، اس کو اعراف کہا جاتا ہے۔ تو اس اعراف میں بہت سارے لوگ ہوں گے، تو یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے نیکیاں اور گناہ دونوں برابر ہو، ایکویل ہو، دونوں یعنی نیکیاں بھی برابر ہے اور گناہ بھی برابر ہے، تو یہ نہ جنت میں جائیں گے نہ جہنم میں جائیں گے بلکہ بیچ میں رہیں گے، انہی کو اصحاب الاعراف کہا جاتا ہے۔ تو یہ لوگ تو سب سے پہلے اہل جنت کا تذکرہ ہے کہ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، اہل جنت اہل جہنم کو پکاریں گے اور پوچھیں گے کہ ہم نے اپنے رب کے وعدے کو حق پایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم ایمان لا کر نیک عمل کرو گے تو ہم جنت میں داخل کریں گے، تو ہم نے اپنے رب کے اس وعدے کو حق پایا ہے، ہم جنت میں پہنچ گئے ہیں۔ تو کیا تم نے بھی اپنے رب کے وعدے کو حق پایا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ گناہ کرنے کی صورت میں، نافرمانی کرنے کی صورت میں دوزخ میں داخل کروں گا، تو تمہیں دوزخ میں پہنچایا گیا کہ نہیں پہنچایا گیا؟ گویا کہ ان کی حسرت کو بڑھانے کے لیے اہل جنت یہ سوال کریں گے تو وہ ہمارے افسوس کے جواب دیں گے کہ ہاں ہم نے بھی اپنے رب کے وعدے کو حق پایا، اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم جہنم میں آ کر پڑے ہوئے۔ تو یہ اصحاب الاعراف ایسے ہوں گے کہ ادھر بھی دیکھیں گے جنت والے ان کو نظر آئیں گے، ادھر دیکھیں گے تو جہنم والے ان کو نظر آئیں گے۔ جب بھی جنت والوں کو دیکھیں گے ان کو سلام کریں گے اور جو ہے نا ان کو مبارکبادیاں دیں گے، اور جیسے ہی اہل جہنم کی طرف ان کی نگاہ پڑے گی تو وہ کہیں گے کہ اے اللہ ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے اللہ ہمیں رحم فرمائیے اور ہمیں بالکل بھی ان لوگوں کے ساتھ ہرگز مت کیجیے، یعنی ان کے ساتھ ہمیں داخل مت کیجیے۔ تو یہ دونوں کو بیچ میں ہوں گے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ بالآخر اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت میں داخل کریں گے، کیونکہ ان لوگوں کے نیکیاں اور گناہ جب برابر ہے تو بارہا ہم کہتے ہیں اور قرآن بھی کہتا ہے اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کسی پر رتی برابر ظلم نہیں کرتا۔ جب دونوں چیزیں برابر ہے تو اللہ تعالیٰ جہنم میں کیسے داخل کرتا ہے؟ اللہ رحم تو کر سکتا ہے، کرم تو کر سکتا ہے،
عطا تو اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے لیکن ظلم نہیں کر سکتا۔ تو یہ جنت کے بھی مستحق نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو جنت میں ہی داخل کریں گے، جہنم میں ہرگز داخل نہیں کریں گے۔ انہی کو اصحاب الاعراف کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت والے اعمال کر کے جنت میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، جہنم کے ہر عذاب سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت کا تذکرہ ہے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، کہ تمہارا رب تو وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن میں پیدا کیا۔ یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، کہ جو دن کو رات میں اور رات کو دن میں داخل کرتا ہے، کبھی رات کو لمبی کرتا ہے کبھی دن کو لمبا کرتا ہے، تو یہ دن رات کا جو سلسلہ ہے جو ہر موسم میں موسم کے حساب سے چھوٹا بڑا ہوتا ہے، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اور آسمان کے اندر چاند سورج ستارے، یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کو چلانے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر یہ دعوت دیتے ہیں کہ قدرت کے ان عجائب کو دیکھو اور اللہ تعالیٰ کو پہچانو کہ ہے کوئی ہستی جو ان سب کو چلا رہا ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز بغیر کسی کے چلائے ہوئے نہیں چلتی، تو اتنی بڑی کائنات خود بخود کیسا چلے گی؟ تو فرمائے کہ وفی انفسکم، ان کے اندر بھی غور و فکر کرو کائنات کے تغیرات میں، اسی طریقے سے خود اپنی ذات کے اندر غور و فکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی اپنی قدرت کاملہ سے ہمیں بنایا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قیمتی اعضاء دیے، کیسے ہمارے آنکھوں کے اندر طاقت رکھی، کانوں کے اندر طاقت رکھی، زبان اللہ تعالیٰ دی جو چاہے ہم کہتے ہیں، اور دل دیا، دماغ دیا، کتنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ غور کریں گے تو عزیز ساتھیوں، انسان کے اندر کتنے جوڑ ہے، کتنے جوائنٹ ہے، اور کیسا وائرنگ سسٹم ہے، یہ سب جو ہے نا کس نے بنایا ہے؟ یہ سب بنانے والے اللہ ہے۔ تو ان چیزوں کے اندر غور فکر کر کے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ خود بھی دعوت دیتے ہیں، اور ہمیں یہ کام کرنا بھی چاہیے۔ اس سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے 5 انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا ہے، اور ان کی قوم کی نافرمانی کا بھی تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ سب سے پہلے فرمایا لقد ارسلنا نوحا الی قومہ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ہم نے نوح کو ان کے قوم کی طرف بھیجا تو وہ جا کر کہنے لگے کہ اے لوگو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو پہچانو، اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا معبود نہیں ہے۔ لیکن لوگوں نے ان کا انکار کیا، اور جو ایمان لاتے تھے وہ لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا، جس کے اندر سارے ایمان والوں کو حضرت نوح علیہ السلام نے داخل کر لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عالمی سیلاب کے ذریعے سے سارے کفاروں کو ہلاک کر دیا، اور ساری دنیا کو اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں سے پاک کر دیا۔ تو جو بچے کچے چند مسلمان تھے، ان کے ذریعے سے پھر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے دنیا چلائی، نسل کو آگے بڑھائی۔ پھر شروع میں سارے لوگ نیک تھے، پھر ہوتے ہوتے ان کے اندر برائی آنے لگی۔ جیسے ہی برائی آتی تھی اللہ تعالیٰ حضرت انبیاء کو بھیجتے تھے۔ تو جب لوگ نافرمان ہو گئے تو حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ان کی قوم کی ہدایت کے لیے۔ تو ان لوگوں نے بھی حضرت ہود علیہ السلام کے تعلیمات کو ٹھکرایا اور ان کو ستایا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہوا۔ تیز سخت ہوائیں اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسی چلائی کہ وہ سارے کے سارے ان ہواؤں کی شدت سے جو ہے نا ہلاک ہو گئے۔ پھر اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کو ان کے قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا، تو ان لوگوں نے بھی ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور انہوں نے معجزے کا مطالبہ کیا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مطالبے کے مطابق ایک چٹان سے ایک حاملہ اونٹنی کو نکالا ان کے آنکھوں کے سامنے۔ تو اس کو اس وقت تو بھی کم از کم نبی کی بات کو ماننا چاہیے تھا، تب بھی انکار کیا۔ تو ان کو حکم دیا گیا کہ دیکھو اب اس اونٹنی کا احترام کرنا یہ ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور اس کے ساتھ برائی کا بالکل ارادہ بھی نہیں کرنا۔ لیکن شریر قوم تھی، برائی کا ارادہ تو کیا، ان میں سے ایک خبیث نے اللہ تعالیٰ کی اس نشانی پر یعنی اونٹنی پر اس نے وار کیا اور اس کو قتل ہی کر دیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تیز چیخ ان پر مسلط کر دی، جس چیخ کی وجہ سے ان کے کلیجے پھٹ جاتے تھے، ان کے دماغ کے پرکچے اڑ جاتے تھے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس چیخ کے ذریعے سے ان کو ہلاک کر دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ ان کی قوم بھی بگڑ گئی تھی، اور بہت ایک بری عادت ان کے اندر یہ پڑ گئی تھی کہ وہ بجائے عورتوں سے اپنی خواہش پوری کرنے کے مردوں سے
اور جو نوجوان بچے ہوتے تھے ان سے اپنی خواہش کو وہ غلط طریقے سے پورا کرتے تھے، جو کہ انتہائی سخت سنگین جرم اور بہت قبیح چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا، لیکن ان لوگوں نے بالکل بھی حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت کی طرف دھیان نہیں دی، بلکہ ان کا انکار کرتے رہے، نافرمانی کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پتھروں کی بارش ان پر فرمائی، اس طرح ان کو بھی ہلاک کر دیا۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے کہ وہ ناپ تول کے اندر بھی کمی کرتے تھے اور راستوں کے اندر بیٹھ کر لوگوں کو تکلیفیں دیتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے ذریعے سے ان کو سمجھایا گیا، لیکن وہ سمجھنے والے نہیں تھے، بلکہ الٹا حضرت شعیب علیہ السلام کو وہ یہ لوگ کہتے تھے کہ گھر واپسی کرو، تم یہ نیا دین لے کر آئے ہو، لہٰذا تم اس دین سے باز آ جاؤ۔ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا تو تم گھر واپسی کرو اور اپنے باپ دادا کے پچھلے دین کے اندر آ جاؤ، یا یہ کہ ہم جو ہے نا تمہیں اپنی بستی سے اور اپنے ملک سے نکال دیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مدد حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ تھی، لہٰذا وہ لوگ ان کا کچھ نہیں کر سکے، بلکہ ان کی ہی دنیا اور آخرت تباہ ہو کر رہ گئی۔ تو عزیز ساتھیو، یہ تھا سورۃ الاعراف کے چند آیتوں کا مخصوص خلاصہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو صحیح سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آخر میں روزوں کے سلسلے میں روزوں کے فدیے کے بارے میں بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ فدیہ کتنا ہے۔ فدیہ کتنا ہے پوچھنے سے پہلے یہ بات جاننا ضروری ہے کہ فدیہ کون دے سکتے اور کون نہیں دے سکتے۔ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ میں بہت مصروف ہوں یا کاروبار ہے جس کی وجہ سے میں روزہ نہیں رکھ سکتا، میں اس کا فدیہ دے دیتا ہوں۔ بالکل بھی فدیہ دینے کی ان لوگوں کو اجازت نہیں ہے۔ فدیہ دینے کی اجازت ان لوگوں کو ہے جو اس قدر بیمار ہو گئے، یا تو اس قدر ضعیف اور کمزور ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، یا ایسی بیماری ان کو لاحق ہو گئی کہ اب ڈاکٹرز اور اطباء کا یہ کہنا ہے کہ اب ان کی طاقت اور قوت لوٹ کر نہیں آئے گی، یہ زندگی میں کبھی بھی اس قابل نہیں بنیں گے کہ روزے رکھ سکے۔ تو جب یہ بات ان کے بارے میں کہی گئی، چونکہ اب یہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتے، تو ایسے لوگوں کے لیے فدیہ دینا مشروع ہے، یہ فدیہ دے سکتے ہیں۔ اور فدیہ کتنا ہے؟ ایک روزے کے بدلے میں ایک صدقۃ الفطر کے بقدر فدیہ ادا کرنا یہ کافی ہو جاتا ہے۔ تو صدقۃ الفطر چونکہ مارکیٹ ریٹ کے گیہوں کے ریٹ کے حساب سے ہر سال تھوڑا تھوڑا تبدیل ہوتا ہے، اور 100 روپے کے آس پاس گیہوں کے حساب سے دیں گے تو 100 روپے اگر لگا لیے موٹے حساب تو ایک روزے کے مقابلے میں 100 روپے یا 150 روپے اپنی استطاعت کے مطابق بڑھا کے ہی دینا چاہیے۔ تو یہ ہے روزوں کا فدیہ، جو صرف ایسے بیمار اور ایسے کمزور اور ضعیف لوگ دے سکتے ہیں جو زندگی میں آگے چل کر کبھی روزہ ہی نہیں رکھ سکتے۔ اس کے علاوہ جو لوگ کسی اور بیماری ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ آگے چل کے صحت ہو سکتی ہے، تو وہ لوگ روزہ نہ رکھے، چھوڑ دے، شریعت میں ان کو اجازت ہے، لیکن جب صحت ہوگی تو پھر روزوں کی قضا کرنا ضروری ہے، فدیہ دینے سے کام نہیں چلے گا۔ اور کاروبار کا بہانہ بنا کر، مصروفیت کا بہانہ بنا کر روزہ چھوڑنا یہ تو سخت گناہ ہے، کیونکہ رمضان المبارک تو نیکیوں کے کمانے کا مہینہ ہے، کرنسی کمانے کا مہینہ نہیں ہے۔ تو روزے رکھنے کے لیے اگر تمہیں دکان بند کرنی پڑی تو دکان بند کرنا چاہیے، لیکن روزے رکھنا چاہیے۔ لیکن یہ سیزن ہے کمانے کا کہہ کر روزے چھوڑ کر کمانا، یہ انتہائی سنگین گناہ ہے، اور اللہ کا جو ہے نا قہر اور غضب ایسے لوگوں پر نازل ہوتا ہے، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا کی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی تھی کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے جو رمضان کو پائے اور اپنی عبادت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے اپنی مغفرت نہ کرا لے۔ اس لیے محض اپنے کاروبار اور مصروفیت کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کی بالکل اجازت نہیں ہوگی۔ پھر بھی کوئی چھوڑتا ہے تو گنہگار ہوگا، لیکن اس کے لیے بہرکیف قضا ہی کرنا ہے، فدیہ دینے سے کام نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔